ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ دفتن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بہت معصوم بچہ کم سن بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم، اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا مجیب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچا اور سب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا، تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے، بجائے کہ اس گناہ ایسی حالت میں کر۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر کے رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کے بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات جو آدمی اور اس کے دلی ارادے میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر دے۔ بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہی یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہیں پر اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہ کر دے۔ اس کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے پر گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا۔ کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں اس کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ بچہ میرا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا تارا ہے۔
वे कश्ती वाले कहने लगे, तू पागल है, तेरी अकल मारी गई है। मैंने कहा, ना मैं पागल हूँ, ना मेरी अकल मारी गई है, मेरा अजीब किस्सा है। फिर मैंने उनको अपनी बात सुनाई। माजरा सुनकर सब ने हैरत से सर झुका लिया और कहने लगे, तूने बड़े हैरत की बात सुनाई, और हम तुझे ऐसी ही बात सुनाएं जिससे तुझे ताज्जुब होगा। हम इस कश्ती में बड़े लुत्फ से चल रहे थे, हवा मुआफिक थी। इतने में एक जानवर समंदर के पानी के ऊपर आया। उसकी पुश्त पर ये बच्चा बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक गैबी आवाज़ हमने सुनी कि अगर इस बच्चे को उसकी पुश्त पर से उठाकर अपने साथ न लिया तो तुम्हारी कश्ती डुबो दी जाएगी। हम में से एक आदमी उठा और उस बच्चे को उसकी पुश्त पर से उठा लिया, और वो जानवर फिर पानी के अंदर चला गया। तेरा वाक़या और ये वाक़या दोनों बड़ी हैरत के हैं, और अब हम सब अहद करते हैं, आज के बाद अल्लाह जल्ला शानहू हमें किसी गुनाह पर ना देखेगा। इसके बाद उन सब ने तौबा की। वो पाक जात कितनी मेहरबान है, बंदों के अहवाल की हर खबर रखने वाली है, बेहतरीन एहसानात करने वाली है। वो पाक जात मुसीबत जदों की मुसीबत के वक्त मदद को पहुंचाने वाली है। ऐसी जात, ऐसी पाक जात रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाहु अकबर।